جب مجھے نکالا گیا، اب تو خواجہ آصف نے واضح کر دیا نا کہ جنرل باجوہ نے سے پہلے پلان کیا ہوا تھا مجھے نکالنے کا. وہ اگر کورونا کووڈ 19 نہ آتی تو پہلے ہی فارغ کر گیا تھا. تو اب تو واضح ہو گیا. اس کے باوجود جب میں باہر بھی تھا، جب مجھے نکال دیا گیا، میں جنرل باجوہ سے میٹنگ کی 2 دفعہ اپنے ملک کی خاطر کہ ملک کو بچا لو، صاف اور شفاف الیکشن کروا دو. تب ہماری اکانومی ابھی ادھر تک نہیں پہنچی تھی جدھر آج پہنچ گئی ہے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ میں بڑی آسانی سے بیٹھا رہوں، انہیں نہ للکاروں. تو خان صاحب، للکارے بغیر بھی تو کام ہو سکتے ہیں. مطلب للکارنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے؟ معیشت اس وقت ایک کی نوٹ ہے. آپ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرا تو ایک مبصر کی حیثیت سے، آپ کے دوست کی حیثیت سے میں بات نہیں کر رہا. آپ کا چاہنے والا ہونا یہ ایک الگ بات ہے. وہ میرے صحافتی معاملات میں بعض اوقات یہ روڑے بھی اٹکاتا ہے میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے. لیکن یہ میں آپ کی رسپیکٹ اتنی کرتا ہوں، اور اسی بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فرض بھی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عطا بھی آپ ہی کو کر رکھا ہے. آپ جتنے نمبر 1 آج ہیں، زندگی بھر کبھی نہیں تھے. تو لیڈ لیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے اکانومی ٹھیک کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے نا، 5-7 بندے بلا آپ کے پاس تو اب بھی بڑے شاندار، بلکہ جتنا گند تھا آپ کا، وہ آپ کے اوپر یہ ایک اور مہربانی انہوں نے کی کہ وہ سارا فاسد مادہ آپ کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیا. ان کی طرف تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا. آپ کی وجہ سے ہم انہیں برداشت کرتے تھے. شکر الحمدللہ یہ اس سوال کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. آپ کی مردم ناشناسی کے حوالے سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کا نام لے لے کر آپ سے پوچھوں، اور آپ کو چھبیاں دے دے کے آپ کو پوچھوں کہ آپ کو منع کرتے تھے. ہم آپ سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مت لائیں، انہیں اگر آپ لے بھی آئے ہیں تو انہیں فارغ کریں. لیکن بہرحال ان سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے الگ کر دیا، ایک سسٹم کے تحت کیا. لیکن اب بھی آپ ایک پیرالل، جیسے ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، آپ ایک شیڈو اکانومی چلا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی کلیہ، کوئی راز، کوئی فارمولا نہیں ہے تو مجھ جیسے عاجز مسکین سے کہیں، ہم 4-5 چیزیں آپ کو ایک دن میں بتا دیتے ہیں کہ آپ اگلے 4-5 روز ایک بہترین ایکسرسائز گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. مقدمے چلتے رہنے دیں، سیاست ہوتی رہنے دیں. للکارنے سے پرہیز کریں، کیونکہ للکار نے آپ کو کچھ نہیں دیا، نہ آپ کو کچھ دیا، نہ ملک کو کچھ دیا، بلکہ ملک بہت پیچھے چلا گیا. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جی ہم نے ایکسپوز کر دیا سب. تو ایکسپوز وہ کرتے ہیں جو مخفی ہو، جو چھپا ہوا ہو. ہر چیز کا ہر ایک کو پتا تھا. آپ نے ویل کو دوبارہ انوینٹ کیا. اوکے، اب پہلی بات تو یہ کہ مختصراً مجھے بتائیے کہ جہاں حالات پہنچ گئے ہیں، آپ کے حریف تو کہتے ہیں کہ پہنچانے میں سب سے بڑا رول آپ کا ہے. میں ایگری نہیں کرتا. کل جو میں دیکھ رہا تھا، وہ صحافی بار بار آپ پر یہی چڑھائی کر رہا تھا، BBC کا تھا غالباً. وہ جہاں حالات پہنچ چکے ہیں، آپ کو امید ہے کہ آسانی سے واپس آ جائیں گے؟ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ للکارنا ہے کیا. یہ کہنا کہ پاکستان آئین کے اوپر چلے اور قانون کے اوپر چلے، یہ للکارنا ہے. یہ کہنا کہ جب پنجاب گورنمنٹ اور KP گورنمنٹ ہم نے ڈیزالو کی تو 3 مہینے میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے تھا، اور الیکشن نہیں ہوا. اس حکومت نے آئین کے خلاف چلی گئی، آئین کو مسترد کر دیا. تو یہ للکارنا ہے. اور یہ کہنا کہ قانون ہو، انصاف ہو، جو ہمارے سے ہو رہا ہے ظلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شیڈو کیبنٹ بنا دیں. کیا سارے لوگ تو انڈر گراؤنڈ ہیں؟ ہماری یا پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں ہے. تو میں کدھر سے شیڈو کیبنٹ بنا دوں؟ دیکھیں، میں نے سوائے اپنے آئین کے اوپر اور قانون، جو میں 27 سال سے بات کر رہا ہوں، میں اب نہیں کر رہا. یہ چیزیں میں 27 سال سے کہہ رہا ہوں. مجھے جیل میں ڈالا گیا جب میں آزاد عدلیہ کے لیے کھڑا ہوا، جو لائرز موومنٹ تھی. میں جیل میں گیا تھا تب. دیکھیں آفتاب، یہ پلیز ایک چیز سمجھیں، اچھے بن کے جی کہ آپ ساروں کو خوش کر دیں. اگر آپ رائے حق کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے، آپ اس ملک کے انصاف کے نظام کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جو ظلم ہو رہا ہے ابھی. جس طرح انہوں نے ہمارے ورکرز کو 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. 4-5 جگہوں میں آگ لگی ہے، وہاں انویسٹیگیٹ کریں. تو سارے پاکستان میں جس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے. دیکھیں یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ ایک پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو رہی ہے. یہ میری بات سمجھ جائیں کہ جب آپ عدلیہ کو کنٹرول کر لیں، میڈیا کو کنٹرول کر لیں، آپ جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، تو جمہوریت تو ختم ہو گئی.
جمہوریت ختم ہونے کا مطلب آزادی ختم ہو گئی. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے, کہ ایک انسان آزادی اور انصاف کے لیے کھڑا ہو, حقیقی آزادی کے لیے, اور وہ للکار ہے لوگوں کو. یعنی ان کی بات نہیں کر رہے جو اس ملک کے اندر قانون ختم کر رہے ہیں, جو آزادی ختم کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, اور ہم جو کہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے آئین کے اور قانون کے ساتھ, وہ غلط ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, اس سے ملے گا کچھ نہیں, حاصل حصول کچھ نہیں ہو رہا. ملک جتنا پیچھے جا چکا ہے اس کے پاس سر گنجائش کوئی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ملک پیچھے چلا گیا. مجھے بتائیں کہ جب جنرل باجوہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ, جب مجھے پتا چلا یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, میں نے کہا دیکھیں یہ سازش کامیاب ہو گئی, یہ ملک سنبھال نہیں سکیں گے. ہمارا اس وقت پاکستان کا اکنامک سروے دیکھ لیں, آخری 2 سالوں میں 17 سال کے بعد بہترین اکنامک پرفارمنس تھی. ملک اوپر جا رہا تھا, 6.23% پہ گروتھ ریٹ تھی. تو میں نے جب ان کی گورنمنٹ آئی, 1 جون کو میرا انٹرویو سمیع ابراہیم سے, میں نے تب کہا کہ جس طرح جا رہے ہیں ہم ڈیفالٹ کے پاس پہنچ جائیں گے. میرے اوپر بڑا شور مچا, اور وہی ہوا. یہ آئی ایم ایف کا اگر ہم نہ ان کی حمایت کرتے, آئی ایم ایف نہ پیسے دے, ڈیفالٹ کر گیا تھا پاکستان. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ملک نہیں نیچے آیا. یہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ کو گرایا, اور اس گورنمنٹ کو گرا کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر کے جنہوں نے ملک کو یہاں نیچے پہنچایا, ان کو واپس لے آئے. اب یہ ہماری یہ ایک انگلش میں ورڈ ہے بلیم دا وکٹم, یعنی ظلم بھی ہمارے سے ہوتا ہے اور ہم بھی قصوروار بھی ہمیں ٹھہرا دیا. جو 9 مئی کو ہوا ہے, 9 مئی کو میرے پر ظلم ہوتا ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر قانونی تھا, اور ہمارے اوپر ہی سختی, اور میرے 30 دہشت گردی کے میرے اوپر پرچے آ گئے جب مجھے ہی پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ آپ کی آرگیومنٹ غلط ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. خان صاحب, آپ کا قصور ہے, ایک اس کو مانے کہ آپ بہت پاپولر ہو گئے, آؤٹ آف پروپورشن پاپولر ہو گئے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تسلیم نہیں کرتی. کسی نے نہیں ابھی تک یہ بات کی آپ کی پارٹی کے فورم پر. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی آلموسٹ آپ جتنا پاپولر ہے. اس کے جیتنے کے امکانات 100 نہیں تو 90% ضرور ہیں, اور اس میں اس کا اپنا کمال نہیں ہے. بالکل آپ کی طرح اس کے مخالفین بڑے نالائق ہیں, اور اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے. آپ انتہائی پاپولر ہیں, آنکھیں بند کر کے الیکشن جیت سکتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلا سکتے ہیں الیکشن کا, لیکن آپ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. آپ اس میں کوئی مماثلت نہیں دیکھ رہے. آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھا ہے. سر, ہر دور میں معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں, تغیرات ہوتے رہتے ہیں, وقت کے مطابق سوچ کر پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوتا ہے. یہ جن لوگوں کو آپ اپنا مخالف نمبر 1 کہہ رہے ہیں نا, سارے کے سارے ملا کر بھی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ٹو کر رہے ہیں, انہیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کے میں سیاسی مخالفین کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بیچارے کسی جوگے نہیں ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں بہت, میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں کہ یہ اشارے باہر سے ہوتے ہیں, تو آپ ایسی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں کہ یہ اشارے مزید ہوتے چلے جائیں.